السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیرت کے اس پروگرام میں یہ اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا اسوہ حسنہ رکھا ہے. اور ہمارا آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد اور رہنما. آج کے قائدین کے لیے پیغام ہے جی, آج کے رہنماؤں کے لیے پیغام ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں. موقع ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. یہ جو دن آتے ہیں یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتے ہیں, اور جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے, آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت تھے جو ایسے شاندار قائد تھے جو ہر خطرے کو بھانپ لیتے تھے اور دوسرے لوگوں سے پہلے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود آگے آگے نظر آتے تھے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سنتے ہیں کہ کوئی شور آیا ہے مدینہ کی ایک طرف سے. صحابہ کرام بھی ظاہر ہے یہ شور سنتے ہیں اور ہر شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, تلوار لیتا ہے اور اس طرف دوڑنے لگتا ہے جس طرف سے وہ شور آ رہا ہوتا ہے. نہ جانے کس نے حملہ کر دیا, نہ جانے کیا ہو گیا, لیکن دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے اوپر واپس آ رہے ہوتے ہیں اور آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لم تراعو, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, میں دیکھ کے آ گیا ہوں. یہ ہے قائد, ہر میدان میں آگے دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے والا. آج کے قائدین کے لیے بھی یہی پیغام ہے. ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور اپنے معزز مہمانوں کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب, جو ماشاءاللہ بہترین آواز میں قرآن کریم کی قرأت کرتے ہیں. شاندار انداز ہے جی ان کا, ان سے قرأت سنیں گے بھی اور ان کی شاندار آواز میں لطف اندوز بھی ہوں گی. اسی طرح جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب. آپ صدر علوم اسلامیہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی اس پروگرام میں. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسد محمود سلفی صاحب. آپ اسلامک اسکالر ہیں اور اسلامی علوم کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, پہلے بھی پروگرامات میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو معروف شخصیت ہیں, ہر دل عزیز ہیں, مولانا اور ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب, آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب بسم اللہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कारी इश्तियाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आपने बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक फरमाया है. अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फरमाए. नाज़रीन, इसके बाद हमारा इस तिलावत कलाम पाक के ख़ुलासे का जो हिस्सा है वो हुआ करता है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा. चंद मिनट के बाद हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. आयात आपने सुनी कुरान करीम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के हवाले से. मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना मोहम्मद अजब भट्टी साहब से कि वो इसका खुलासा पेश करें. डॉक्टर साहब फरमाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद. डॉक्टर साहब मोहतरम कारी साहब ने सूरह अहज़ाब की कुछ आयात तिलावत की हैं. पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. आज का हमारा मौजू यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहनुमा और कायद हमारे लिए किस तरह उस्वा हैं. हमारे लिए हर मैदान में आप आइडियल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिस बंदे को अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, आखिरत के दिन का यकीन है और वो अल्लाह का जिक्र भी करने वाला, तो उसको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि मेरा महबूब, मेरा खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए हर मैदान में, हर शोबे में आइडियल और उस्वा है. उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग अहज़ाब का कुछ तज़किरा किया है.
کہ یہ منافقین بڑی پھوٹے مارا کرتے تھے، اگر مقابلہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا کہ مشرکین مکہ کافی سارے قبائل کو ملا کر مدینہ برابر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو بس ہوا نکل گئی، بس ٹھس ہو گئے. کہنے لگے او ہو ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اب تو ہم گئے. جبکہ اس موقع پر جو پکے ایماندار تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیا. وہ یقین کر رہے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نصرت کا، مدد کا، فتح کا، وہ آ چکا ہے، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ان جانثاروں میں سے کچھ جانثاروں کو تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا. تو یہ آیت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو جنگ بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے. ان کو بڑا افسوس رہتا تھا کہ پہلا معرکہ مسلمانوں کا ہوا، اللہ نے اتنی شان دی، اتنی فضیلت دی، حتیٰ کہ جبرائیل نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا وہ میرے افضل ترین صحابہ ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ جہاں روایت بیان کرتے ہوئے کسی بدری صحابی کا تذکرہ آتا ہے اس سے روایت لیتے ہیں تو سپیشل ذکر کرتے ہیں کہ یہ بدری صحابی ہے رضی اللہ عنہ. تو حضرت انس بن نضر کو یہ بڑا افسوس رہتا تھا کہ میں کتنا محروم رہ گیا ہوں. تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ اگر آئندہ تیرے نبی کا کسی کافروں سے ٹاکرا ہوا تو پھر اللہ تو دیکھے گا کہ میں کیسی جانثاری کے ساتھ لڑتا ہوں. اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے محبوب کی خاطر میں کیا قربانیاں دیتا ہوں تو دیکھ لے گا. تو پھر جنگ احد کے اندر حضرت انس بن نضر اتنی جانثاری اور جوان مردی سے لڑے، اتنا شدید قتال کیا کہ خود بھی شہید ہو گئے، اور جب ان کی نعش کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے. اللہ. اور لاش کو پہچاننے کے لیے ان کی بہن نے اپنے بھائی کی انگلیوں کو پوروں سے پہچانا. تو اس بارے میں نازل ہوئی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ میرے نبی کے جانثار وہ ہیں جنہوں نے جو کہا تھا وہ پورا کر گئے، اور کچھ ابھی منتظر ہیں. تو ان آیات کے اندر اصل بات تو ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو، صلح ہو، تجارت ہو، گھر کے اندر موجود ہوں، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، ہر حالت میں ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں. تو آج کے موضوع کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں ہمارے قائدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کو اپنانے اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی آمین. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے لیے ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے. جو شخص بھی جس عہدے پر بھی فائز ہے، جس مقام اور مرتبہ پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. مولانا اسد محمود سلفی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے کہ کسی قائد کے دوست اس کی گواہی دیتے ہیں سچائی کی، اس کی بہادری کی، لیکن کچھ قائد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دشمن بھی ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں. تو اس حوالے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا. سب سے پہلے تو محترم آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے متعلق گزارش کر دوں کہ میرے ارد گرد اور آپ سب PhD ڈاکٹر ہیں، لیکن میں ایک طالب علم ہوں. آپ کی مہربانی ہے کہ ان بزرگوں کے سامنے مجھے بھی اپنا سبق سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے. شیخ ہم آپ سے مستفید ہوتے ہیں ہم سب. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے محترم بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور ایک قائد کی حیثیت سے اس میں کوئی شک نہیں کہ دوست تو اپنے دوست یا شاگرد تو اپنے استاد کے متعلق اچھے تاثرات بیان کرتا ہے، اسی طرح اچھے قائد کے متعلق ان کی رعایا بھی بیان کرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کسی انسان کی اچھائی کا پتہ چلتا ہے جب دشمن اس کا اقرار کرے. تو دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ چونکہ آپ نے مدنی زندگی کے متعلق گفتگو کرنی ہے، لیکن
ایک چھوٹی سی بات مکی زندگی میں بھی ہمیں ملتی موضوع ہے. کے متعلق ہے تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں. آپ نے اپنے خاندان کے جتنے قریش کے شاخیں تھیں سب کو آواز دی، بلایا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے متعلق سوال کیا. میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی شخص یہ کہتا کہ آپ نے بچپن میں یہ کیا، جوانی میں یہ کیا، یا آپ نے فلاں وقت فلاں معاملہ کیا، لیکن سب کی زبانیں کنگ تھی. اگر کسی نے کہا تو 2 لفظ بولے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا. یہ وہ گواہی تھی شاید انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص کسی شخص کے متعلق ایسی گواہی نہ ہو سکے کہ اس کی پوری زندگی سچائی اور امانت داری پہ ہو، کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کی ہو. اور دوسرا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے حاکم کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر انہیں اسلام کی دعوت دی گئی. اس نے یہ خط اپنے حاکم ہرقل کے پاس بھیجا، جس نے جب اس نے مندرجات کو پڑھا نا، وہ تعجب میں آ گیا، کیونکہ وہ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اپنے علوم بھی جانتا تھا، اور کہتے ہیں ستاروں کی چال بھی جانتا تھا، اور معاملات میں بڑا ہی فہم والا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننے کے لیے اس وقت پوچھا کہ کوئی مکہ سے یہاں کوئی بندہ آیا ہو یا کوئی وفد آیا ہو؟ تو بتایا گیا ہاں. کہا ان میں جو سب سے قریبی عزیز رسول اللہ کا ہے نا، اسے بلاؤ. تو ان سب میں سب سے قریبی عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان تھے. ابو سفیان بن حرب، جو سیدنا معاویہ کے والد تھے. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے اندر ایک طویل حدیث ہے جس میں اس نے بہت سے سوال کیے اور اس میں جواب دیے گئے. اس نے جو 2 باتیں ہمارے موضوع کے متعلق ہیں، اس نے سوال کیا، کیا آپ نے آج سے پہلے، اس سے پہلے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. کہنے لگے اگر زندگی کے عام معاملات میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بولیں گے؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، کیا انہوں نے کبھی غدر کیا ہے؟ فَهَلْ يَغْدِرْ، یعنی جو عہد کیا ہو اسے توڑ دیا ہو، کبھی غدر کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، لیکن ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو پتہ نہیں وہ اس میں کیا کریں گے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں جتنی باتیں کی ہیں اس میں میرا اگر چاہتا تو جھوٹ ملاتا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اتنا بڑا آدمی کہ لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے. پیچھے کھڑے تھے نا دوسرے، ان کو کہا تھا کہ جھوٹ بولے تو بتانا. جی بتا دینا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنی سی بات اپنی طرف سے ملا سکا، اس سے زیادہ میں جھوٹ نہیں بول سکا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس، اتنی مطہر تھی کہ عرب لوگ ایک کہتے تھے کہ فضیلت وہ ہے جس کی دشمن شہادت دے. الحق ما شہد یا الفضل ما شہدت بھی ہاں جی. تو وہ حقیقتاً یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ تھی کہ جن کے متعلق الزام تو بہت لگائے، الزام حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص کوئی نہیں نکال سکا. یہ ایک اچھے قائد، دنیا کے بہترین قائد تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی طرف بھیجا تھا. آپ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ آتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو رسول قائد ہوتا ہے، اس سے بہتر قائد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ان کا کام ہی دنیا میں قیادت ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کرنا اور انہیں صحیح رستے کا تعین بتانا کہ اس طرح چلو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں. ڈاکٹر قاصد صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہ بھی ملتا ہے کہ جب لوگ مایوس ہونے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امید دلاتے. یہ آج کے دور کے قائدین کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟
بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کردار ملٹی ڈائمینشنل ہے، کثیر الجہتی ہے. ایک قائد جو ہوتا ہے وہ صرف کسی ایک جہت کو، ایک ڈائمینشن کو کور نہیں کرتا، بلکہ زندگی میں پیش آنے والے تمام جو معاملات، واقعات، حوادث ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ان کا لیڈنگ رول ہوتا ہے، جو کہ ایک پریسیڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہے ان کے فالوورز کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اپنے متبعین کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے بالکل اسی طرح ہی تھی کہ آپ نے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں، جتنے بھی آپ کے متبعین تھے، ابتدا سے لے کر جس وقت تک آپ زندہ رہے، دنیا میں موجود رہے، اس وقت تک تو تھا ہی تھا، لیکن وہ انشاءاللہ قیامت تک وہ اسوہ حسنہ اسی طرح ہی سب لوگوں کے لیے رہے گا. آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانہ سے جب آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، نبوت کے اعلان سے جب آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو سب سے پہلا بنیادی نقطہ جو اس میں تھا وہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین پر کامل یقین. آج کے فالوورز، متبعین، امتیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جس مشن میں ہم لگے ہوئے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ میں، ترویج میں، نشر و اشاعت میں، اور اس کو آگے کسی بھی طرح پروموٹ کرنے میں، تو اس میں ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین پر کامل یقین ہر شخص کا ہونا چاہیے. اس کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے فالوورز کے ساتھ کیا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے. مثال کے طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت مدینہ کے وقت غار ثور میں تشریف لے گئے، آپ کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرے ہیں، تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خوف کا اظہار کیا جو سامنے کفار کی صورت میں تھا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی وہ بات فرمائی جو سورہ توبہ کی آیت کا حصہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کیجئے، ڈریے مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. پھر ایک لیڈر کی ذمہ داری، قائد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں کامل امید دلاتا ہے، مایوس نہیں کرتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالوورز کو، متبعین کو ابتدائی زمانہ میں جب مکہ مکرمہ میں مشکلات آتی تھیں، پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھیں، تکالیف دی جاتی تھیں حضرت بلال کو، حضرت خباب کو اور دیگر صحابہ کرام کو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری بات ہے شکایت بھی آتی اور وہ چیز کا اظہار بھی ہوتا کہ آپ کے فالوورز کے ساتھ، آپ کے متبعین کے ساتھ یہ سلسلہ ہو رہا ہے. صحیح بخاری میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ انہوں نے جب یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ سلسلہ اذیتوں والا ہو رہا ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مستقبل کی امید دلائی کہ آج یہ تکالیف برداشت کریں. اس کا خلاصہ حدیث کا یہی ہے کہ پچھلی امتوں میں اس سے زیادہ اذیتیں، اس سے زیادہ تکالیف، اس سے زیادہ سلسلہ کیا گیا، لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام غالب آئے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب صنعاء سے حضرہ موت تک جو ہے لوگ بلا خوف و خطر جو ہے وہ جائیں گے، اور انہیں کسی قسم کی جو خوف اور ڈر کا سامنا جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم قائد کا یہ بھی اس کے لیے فرض ہے کہ وہ مشکل حالات کا سامنا جو کرتا ہے وہ اس کو تربیت سمجھ کے خود بھی کرتا ہے اور عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے، اور اسی چیز کی ہی لوگوں کو تلقین کرتا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے مثال میں اس کو واضح کیا. تربیت سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے فالوورز کی، اپنے متبعین کی تربیت کرنی ہے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ہر مسلمان سمجھتا ہے، قائد سمجھتے ہیں، رہبر سمجھتے ہیں. زندگی میں ہمارے سامنے بھی کئی مسائل ہر شخص کے لیے آتے ہیں. دین کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قائدانہ کردار کو مشعل راہ سمجھنا چاہیے. وہ کس طرح ہے کہ دیکھیے، جس طرح آپ نے اذیتیں صحیح ہیں، دین کے معاملے میں ہمیں بھی اذیتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لوگ زبانی لحاظ سے گالیاں بھی دیتے ہیں، فاؤل لینگویجز بھی یوز کرتے ہیں، اور کئی اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں جو اپیرنٹلی ظاہری لحاظ سے فوری طور پر اس کو برداشت کرنا ظاہری لحاظ سے ناممکن ہوتا ہے. لیکن اسوہ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس قائد کو مانتے ہیں، جس قائد کو اپنا قائد مانتے ہیں، اس نے ہر چیز کو برداشت کیا ہے، اس نے ہر چیز کو خندہ پیشانی سے اس کو فیس کیا ہے، برداشت کیا، تربیت کا حصہ بنایا ہے.
اور پھر ایک لیڈر کے اندر قائدانہ رول یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کی پیش بینی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا وین دیا ہوتا ہے. یہ وینری اپروچ ہوتی ہے کہ دیکھیے 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوا ہے, حدیبیہ ٹریٹی ہوا ہے, معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا ہے, جو تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے. اب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے صحابی کو, حضرت عبداللہ بن عباس کو, اس کے مطابق 1400 جو لوگ تھے کہ تم بہترین لوگ ہو اس وقت قرۂ ارض میں. آپ دیکھیے کہ بہترین لوگ ہونے کے باوجود آپ نے جو معاہدہ کیا, آپ کے ساتھیوں کو اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز بھی رہے, تحفظات بھی آئے, لیکن آپ نے اپنے وینری جو ایک اپروچ تھی اس کے تحت ان کو امید دلائی کہ نہیں آپ اس کو اس وقت قبول کریے. تو جب انہوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ قبول کر لیا تو اللہ رب العالمین نے اسی صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے اس کو آگے پیش خیمہ قرار دیا. یہ ایک لیڈر کا ایک وینری رول ہوتا ہے, وینری اپروچ ہوتی ہے کہ لیڈر کو اپنے فالوورز کے لیے, اپنے جو پیروکار ہیں, اپنا جو اس کے پیچھے پوری جماعت ہوتی ہے, پورا جو اس نے لشکر تیار کیا ہے, جس کو اس کو جو بھی نام دے لیں, فالوورز کہہ لیں, متبعین کہہ لیں, اس کے پیروکار کہہ لیں, اس کی امت کہہ لیں, اس کی جماعت کہہ لیں, تو انہوں نے پوری وینری اپروچ دینی ہے جس کے تحت برداشت بھی آتی ہے, رواداری بھی آتی ہے, اور اسی طرح ہی وین کھلتا ہے, انلائٹنڈ ہوتا ہے جس طرح کے ایک لیڈر کا ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جو قائدانہ کردار ادا کیے ہے اس کے تحت یہ بھی ہے کہ ایک قائد کو چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو جوڑ کے رکھنا ہے, اپنے ساتھیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے, ایک دوسرے سے بدگمان نہیں کرنا اور اس کے لوپ ہولز دوسرے لوگوں کو نہیں بتانے. آپ دیکھیے اس کی بہترین مثال ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان میں مواخات کا رشتہ قائم کروایا, دیکھیے ان کو جوڑا ہے, حالانکہ وہ مہاجر ہیں, وہ انصار ہیں, وہ 500 کلومیٹر دور سے آئے ہیں جن کا قبیلہ ایک نہیں ہے, جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں. تو قرآن کریم نے ان کو یہ کہا ان کے حوالے سے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا, کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا, ان کو قریب کیا, تو نتیجہ کیا نکلا, قرآن کریم نے ان کو پکے سچے مومن کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک لیڈر کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے. تو اس حوالے سے آج کوئی بھی لیڈر, کوئی قائد فالو کرنا چاہیے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک, آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ مولانا محمد اجمل بٹی صاحب بھی موجود ہیں. بٹی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جب مایوس ہونے لگتے ہیں لوگ تو امید کی کرن کس طرح ایک قائد پیدا کرتا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور لوگ فیل ہونے لگتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ دین کو چھوڑنے لگتے ہیں یا اپنی ہمت ہارنے لگتے ہیں, تو قائد کیسے ان کو دوبارہ ہمت دلاتا ہے؟ جی قائد کہتے ہی اس کو ہیں جو لیڈنگ ان دا فرنٹ, ٹھیک, جو سامنے آ کے قائد کرتا ہے, قیادت کرتا ہے. جی لیڈر امن کی حالات میں تو لیڈرشپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب چاروں طرف امن ہو اور جب خوف کی فضا ہو, جب چاروں طرف جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہو, جب دشمن للکار رہا ہو, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کیا ہے. تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. اس میں تفضیل کا صیغہ بیان کیا ہے, سپرلیٹو ڈگری, کہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور برتر تھے, آپ سخاوت میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل تھے, اور آپ شجاعت میں بھی سب سے فوق تھے, سب سے اوپر تھے. اور اس کی ایک مثال آپ نے انٹرویو میں بھی دی کہ مدینہ والے ڈر گئے, ایک دم جنگی حالات پیدا ہو گئے, خوفزدہ آوازیں آ رہی ہیں. تو جب تک صحابہ کرام تیار ہو کر نکلتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ایک کمزور سے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس بھی آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا لم تراؤ, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, میں چیک کر آیا ہوں, کوئی بات نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس گھوڑے کی بھی بڑی تعریف کی. وہ تو حضرت ابو طلحہ حیران تھے, یہ تو چلتا پھرتا بھی نہیں تھا, تو آپ اس کے اوپر کیسے چل کے آگے؟ تو آپ نے فرمایا وجدناہ لبحرا, ہم نے تو اس کو سمندر کی لہروں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. بڑا پرسکون بھی ہے اور بڑا شاندار بھی ہے. اور حدیث کے الفاظ میں ہے کہ وہ گھوڑا پہلے اتنا کمزور تھا, لاغر تھا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی تو اس میں اندر بھی جان آ گئی, وہ کوئی دوبارہ ہارا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے اٹھنے سے پہلے آپ حالات چیک کر کے بھی آ گئے,
دوسرا موقع غزوہ حنین کے موقع پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے کثیر تعداد میں مسلمان بھی موجود تھے، اور خیال یہ تھا کہ آج ہمارا لشکر 12,000 کا ہو گیا ہے، اب تو ہم کسی کی شکست نہیں کھائیں گے۔ دوسری طرف ثقیف والے تھے، وہ بھی 20,000 کا لشکر لے کر آ گئے، حتیٰ کہ ان کے قائد عوف بن مالک نے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آئے کہ کوئی آج بھاگے گا نہیں، آج زور کے لڑائی ہوگی، اور جانور بھی لے آئے کہ کسی کو گھر کی فکر بھی نہ ہو کہ میرے گھر جانور بھوکے، بھاگے گا کوئی نہیں، واپس مڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پہاڑوں کے اوپر چھپ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر آئے تو انہوں نے پہاڑوں کے اوپر سے تیروں کی برسات کر دی، تو یہ جو 9 مسلم تھے یہ ان کی دوڑیں لگ گئی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ چند جانساروں کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا۔ تو پھر آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے زور سے کہا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ آپ نے نعرہ مارا کہ میں تو ادھر کھڑا ہوں، تم کہاں ہو؟ یا معاشر انصار کدھر ہو؟ پھر وہ بھاگے، واپس آئے۔ یا معاشر المہاجرین، جو بکھرے ہوئے تھے وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جم کر کھڑے ہیں، اور ایک قائد بھاگتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے اسوہ ہیں، جو ہمارے قائد ہیں، انہوں نے قیادت کر کے دکھائی کہ اس طرح ہوتا ہے۔ پھر سب صحابہ واپس آئے اور جم کر لڑے، اور پھر غزوہ حنین میں وہ اللہ نے فتح دی کہ جس جیسی فتح بھی پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر کھڑے ہونا، اور جب کہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، اس وقت میدان میں جم کے کھڑے ہیں اور اپنے صحابہ کو بلا رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے شجاع بھی تھے، کتنے بہادر بھی تھے، اور کتنے قائدانہ صلاحیتوں کے مالک بھی تھے۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولانا سلفی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اگر بھوکے ہیں تو حکمران کے پیٹ بھرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قائد تھے، حالانکہ اللہ نے آپ کو مطلق العنان قائد بنایا تھا، آپ کی قیادت کا انکار کرنا ہی کفر ہے، اور آپ کے فیصلے پہ اختیار اپنا استعمال کرنا بھی ایمان سے نکلنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ۔ اس کے باوجود جب بھی ایسا معاملہ آیا کہ لوگوں کے اوپر مصیبت آئی تو نبی کریم نے اپنی ذات کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، چند ایک میں عرض کرتا ہوں چونکہ یہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ جی، جنگ احزاب کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے تو آپ صرف کھڑے ہو کے حکم نہیں دے رہے تھے آپ کھودوں میں کھڑا ہوں، آپ ان کے ساتھ کدالیں لے کے خود بھی کام کر رہے تھے۔ اگر وہ جو ہے نا ساری مشقت کر رہے تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جس طرح شیخ فرماتے ہیں نا کہ اپنے جو ہے نا متبعین، میں فالوور کا لفظ نہیں بولتا کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اتنے پڑھے نہیں ہیں، آپ کے متبعین جو تھے وہ ان کی کیفیت دیکھ کے آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کو تسلی اتنی ہوتی ہے آپ کی اس بات کی، تو وہ بھی نعرہ بلند کرتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا فإن علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آتا ہے، اپنے شکم سے کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں نہیں، بھوک نے اتنا ستایا میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ میدانی لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ پتھر کیوں باندھتے ہیں۔ جب آپ بھوک کی انتہا ہو نا تو انسان دورا ہو جاتا ہے، اپنے پیٹ کو دباتا ہے۔ تو وہ جو ہے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یا پہاڑی لوگ ہیں، دور دراز کے لوگ، یہ عموماً بھوک میں مبتلا رہتے تھے، فاقہ کشی میں ہوتے۔ تو وہ اپنی بھوک کو کم کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کی شدت جو اندر ہے اسے کم کرنے کے لیے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھو پین لگ پئی، وہ کھینی لگی ہے کہ کھو پین لگ پئی ہے،
اس کو مٹانے کے لیے اوپر پتھر رکھ کے کپڑے سے باندھ دیتے. جب اس نے یہ دکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا اوپر اٹھایا تو آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ دیکھ کے حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا, فوراً بھاگے گھر, جا کے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا آٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں 1 سا 2.5 کلو آٹا تھا. کہا جلدی سے کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے ان کے لیے. اب انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا, پکا لیا, تو کہا رسول اللہ کے کان میں کہنا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے تشریف لے آئیں. اب کیفیت سب کی ایک جیسی ہے, تو رسول اللہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں جا کے کھا لوں, بلکہ آپ جب آگے حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے, تو آپ نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر میں دعوت ہے سب کی. وہ تو پریشان ہو گئے, بھاگے جائے گھر, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا, یعنی توکل جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی نعمت اپنے متبعین کو دی تھی وہ اللہ پہ توکل تھا, کہ جب آپ کی زبان پہ بات نکل آئی نا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اب یہ ہو کے رہے گی. اور اللہ نے واضح طور پہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ, میں نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ کبھی اس کے خلاف نہیں کروں گا. تو نبی کریم نے جب یہ کہا تو ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی اگر آپ نے کہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ توکل تھا. اور سارے لشکر کو پہلے کھانا کھلایا, اس کے بعد پھر خود آپ نے کھایا. تو حضرت جابر کہتے ہیں ہمارا کھانا اسی طرح کا اسی طرح تھا. یہاں یہ سٹنٹ نہیں تھا, یہ صرف احساس تھا جو ایک قائد نے اپنے لوگوں کے لیے کیا اور اس کے جواب میں اللہ نے برکت ڈال دی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اتنی بھوک نے ستایا کہ مسجد کے دروازے پہ لیٹے ہوئے ہیں, بھوک سے نہ ڈال. تو حضرت ابو بکر گزرے تو کہا یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے مطلب بتا کے آگے چلے گئے. حضرت عمر آئے, ان سے پوچھا, انہوں نے بھی بتایا, چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے کہا تو کہنے لگے آؤ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں. گھر جا کے پوچھا کچھ ہے؟ کہا دودھ کا 1 پیالہ ہے. باہر لائے تو حضرت ابو ہریرہ وہ کہنے لگے جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. کہنے لگے مجھے بڑا دل میں آیا, بھوک مجھے لگی ہے, یہ اصحاب صفہ سارے کو بلا لیا تو میرے لیے کیا بچے گا, اور آپ مجھے کہیں گے آپ سے پہلے انہیں پلاؤ. تو اسی طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اصحاب صفہ کو کہا پلاؤ. کہتے ہیں میں ایک ایک کو پلاتا رہا اور وہ اسی طرح کا اسی طرح ہے. یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ آج بھی اگر ایک قائد جو ہے, ایک حاکم جو ہے, جو لوگوں کا احساس کرنے والا ہے, اللہ اس کی وجہ سے اس پورے معاشرے میں برکت نازل فرما دیتا ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کا کوئی مقابلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. عمر بن عبدالعزیز جب یہ حاکم بنے نا, انہوں نے 2 باتیں کہی. پہلی بات اس نے کہا مجھے کوئی فارغ بندہ نظر نہ آئے, تاریخ ہمیں بتاتی ہے فارغ بندہ نظر نہ آئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ سب جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں, تجارت کرنے والے ہیں, چیزیں بنانے والے ہیں, میں ان سب کو حکم دیتا ہوں کہ صارف کو فائدہ ہو, یعنی اس کا احساس کریں. اور اس کا نتیجہ 2 سال میں کیا نکلا کہ وہاں کوئی لینے والا نہیں تھا, دینے والے بہت زیادہ تھے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جب ایک وہ شخص جو خود قائد ہے اور وہ آپ ہر چیز کا مالک بن سکتا ہے, لیکن وہ اپنی ذات پہ اپنے لوگوں کو, اپنی رعایا کو, اپنے متبعین کو ترجیح دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک سبق دیا کہ آپ نے اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزقوں میں برکت ہو, تمہارے معاشرے میں امن ہو, تمہارے لوگ خوشحال ہوں,
تو اپنی ذات کو نہیں لوگوں کی ذاتوں کو ترجیح دینا. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ ابن عبدالعزیز انہوں نے تو ساری مراد بھی ختم کرا دی تھی نا جو حکمرانوں کی ہوتی تھی جی. اور کہا میں عام آدمی کی طرح زندگی بسر کروں گا. بالکل. تو ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر مسعود صاحب کہ جب ایک ریاست ہوتی ہے اس کی اپنی جو طاقت ہوتی ہے وہ تو کاؤنٹ ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیسے معاہدے رکھنا ہے، یہ بھی ایک ریاست کی کامیابی کا ایک بنیادی جو ہے نا وہ اصول ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے استعمال کیا اور اپنے ہمسایوں کو کیسے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور ہمارے لیے اس میں کیا اسوہ حسنہ ہے؟ جی شکریہ. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کمال اظہار اس طرح کیا جو کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ریاست کی کامیابی جو ہے وہ صرف ڈیٹرنس کو قائم کر لینے سے، یا آج کے حالات کے مطابق ہم اگر جو ایٹامک ریئیکٹرز بنا لیں یا کوئی ایسا اپنا ڈیفنس ایگریمنٹس کر لیں، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں دنیاوی لحاظ سے، جس کا انکار نہیں ہے، وہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق ہی ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ وبالرباط الخیل. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس رول سے، اپنے اس لیڈرشپ رول سے، قائدانہ کردار سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس میں فعال سفارت کاری، حسن ہمسائیگی، اچھے ہمسائے کا ہونا، اچھے معاہدات کا کرنا، یہ ایک ریاست کو اس لحاظ سے اس طرح بھی مضبوط کرتی ہے کہ چہ جائے کہ آپ صرف جنگوں پہ لگے رہیں یا ان چیزوں پہ لگے رہیں. اس کا یعنی ہم اس طرح اس کو مزید ایکسپلیسٹلی اور اس کو وضاحت اس انداز سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لوگوں میں، مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل آباد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے جو ایک چارٹر کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، جس کی مین شکیں اگر دیکھ لیں تو وہ مختلف مورخین نے، سیرت نگاروں نے 13، 14، 15، لیکن اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو وہ 53 بھی ہیں، 63 بھی ہیں، یہاں تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہیں، جس کے تحت مدینہ منورہ کی ایک ریاستی حیثیت قائم ہوتی ہے، ایک دفاعی حیثیت یونینیمسلی اجتماعی طور پہ بالاتفاق قائم ہوتی ہے. پھر سٹیزنز کے جو حقوق ہیں، رائٹس آف سٹیزنز کے نام پہ، اس میں باقاعدہ ہر شخص کو حقوق ملے. یہودیوں کو ان کے لحاظ سے مذہبی آزادی ملی، مسلمانوں کو اپنے لحاظ سے مذہبی آزادی اس چارٹر کے تحت ملی. جتنے بھی قبائل اس میں موجود تھے، جو ذیلی قبائل تھے، وہ سارے کے سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے تحت سب کو پرویا. اور ریاست مدینہ کے سربراہ حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے قائد جس نے سب کو جوڑ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پھر معاہدہ ہوا، اب دیکھیے کس نے کس طرح ڈیویٹ کیا اس کے بعد ود دی پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، احزاب ہوئی ہے. تو تاریخ میں، سیرت میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں کہ کس طرح ان یہودی قبائل نے آہستہ آہستہ غداری کی. ایک ایک قبیلے نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک ایک کر کے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مثلا بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے. اب بنو قینقاع نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بینش کیا، جلا وطن کیا، ایگزائل میں ڈال دیا. اچھا، اسی طرح ہی بنو نذیر، پھر بنو قریظہ، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی، یہ صرف میثاق مدینہ ابتدا میں ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، بیائی ہی اسی طرح ہی ہم آج کے ساتھ اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ مکہ معاہدے کے تحت کیا ہے، جس میں پاکستان شامل ہے، سعودیہ شامل ہے، ٹرکی شامل ہے. اب اس معاہدے کے ساتھ کیونکہ ڈیفنس مضبوط ہو رہا ہے تو اس معاہدے کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان بڑے قبائل سے معاہدہ کیا ہے نا، تو پھر ذیلی قبائل بھی، ان کی بھی خواہش اس میں ہوئی کہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد دیکھیے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، پھر ان کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات کر کے
اپنے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل جو تھے، جو ارد گرد کے قبائل تھے، ان کو بھی ساتھ ملا کر، تاکہ ہماری اسٹیٹ کو ہر لحاظ سے تحفظ حاصل ہو جائے۔ اپنے طور پہ جو اس وقت کی دفاعی پوزیشن کے مطابق جو اسلحہ دفاعی لحاظ سے استعمال ہو سکتا تھا وہ تو کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ اچھا ہمسایہ ہونا، اچھے معاہدات کر لینا، لوگوں کو ساتھ ملا لینا، یہ سفارت کاری کر لینا، یہ ایک اچھے لیڈر کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک بہترین ثبوت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا بٹی صاحب، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قائد کے پاس غریب آدمی کی ایکسیس نہیں، بلکہ ہوتا ہی یوں ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ قائد تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مدینہ منورہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے کارکن کے دفاع کے لیے آخری حد تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو بھی کریں گے۔ بٹی صاحب، محترم آپ کی طرف آؤں گا۔ وہی سوال کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے، کسی بھی قائد تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، تو ایسا قائد جو اپنے غریب لوگوں کو اپنے پاس بٹھائے، امیروں کو کہو ان کے بیٹھتے ہوئے آنا ہے تو آؤ، نہیں تو نہ آؤ، فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم بات ہی آج یہی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر فیلڈ میں قائد اور رہنما ہیں۔ جی، آپ غریبوں کے بھی امیر ہیں اور فقیروں کے بھی امیر ہیں، بلکہ آپ فقیروں سے شدید ترین محبت کرتے تھے۔ آپ کا تو فرمان ہے بغونی فی الضعفاء، کمزوروں میں، غرباء میں، فقراء میں مجھے تلاش کرو، میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا۔ ابتدائی اسلام میں آپ کی چاہت کچھ یوں تھی کہ جو سرداران قبائل ہیں نا، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی دعوت کے لیے بڑی ثانیہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش صحابہ، جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تو یہ درویش جو ہیں یہ تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، جی، ہر وقت حاضر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب سردار تو پھر سردار ہوتے ہیں، وہ تو عام حالات میں زندگی میں ان کو قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہم آئیں تو پھر یہ غریب ہماری مجلس میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنے چاہیے۔ تو ممکن ہے کہ کچھ لمحات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا ہو کہ چلیں اگر یہ سردار بات سن لیں، یہ مسلمان ہو جائیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے تو کوئی بات ان کی بات سن لینی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوب، وہ جو میرے رب کا چہرہ، میرے رب کی رضا کے لیے دن رات رب کو یاد کر رہے ہیں نا، آپ بھی انہی کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، انہی کے ساتھ لگے رہیں، انہی کے پاس رہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبینا صحابی ہیں، بڑی محنت سے، بڑے شوق سے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے مجلس میں پہنچتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوڑا سا ناگواری کا اثر ہوا کہ یہ سردار بیٹھے ہیں، تو یہ اس کو دیکھ کر تو پھر یہ بھاگ ہی نہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے پوری سورہ نازل فرما دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب، یہ نبی نا جو شوق سے آ رہا ہے، اما من جاءک یسعی وہو یخشی، بھاگتا ہوا آ رہا ہے، شوق سے آ رہا ہے اور قرآن سننے کی نیت سے آ رہا ہے، تو آپ اس کو پیچھے کر رہے ہیں، اور وہ جو سننے نہیں چاہتے آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میرا قرآن تذکرہ ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہتا نہیں لینا نہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو میٹھی میٹھی ڈانٹ بھی پلا دی کہ میرے محبوب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غریب ہیں تو ان کا بھی لیڈر ہے، تو ان کا بھی قائد ہے، تو ان کا بھی رہنما ہے، ان کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ان چودھریوں اور سرداروں کو حق ہے تیری بات سننے کا، قرآن سننے کا، نصیحت لینے کا۔ تو اس کے بعد پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر مدینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے نا، اور سرداروں کے اندر پھر تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے برتری اور فوقیت کا انداز۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ بیٹھے تھے، تو حضرت ابو ذر نے ان کو تھوڑا تلخ کلمات کہہ دیے۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ڈانٹا، یا ابا ذر، ابو ذر تو مسلمان ضرور ہو گیا لیکن ابھی تک تیرے اندر سے وہ سرداروں والی باتیں گئی نہیں۔
تو پھر اس ڈانٹ کی وجہ سے حضرت ابو ذر ساری زندگی اپنے غلام کو اپنے بھائیوں جیسا رکھا. ایک موقع پر ایک سیم کپڑے پہنے ہوئے ہیں غلام نے بھی اور مالک نے بھی, اور کسی دیکھنے والے نے کہا کہ جناب اگر یہ دونوں چادریں آپ لے لیتے اور پورا سوٹ بناتے تو کیا ہی بات تھا, تو غلام کو دیا. انہوں نے کہا یہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا تھا اور میں نے اپنے سے کم تر صحابی کو کم تر سمجھتے ہوئے, غریب سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا تھا, تو اس وقت جو ڈانٹ پڑی تھی وہ ابھی تک نہیں بھولی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اسوہ سے اور اپنے صحابہ کی تربیت بھی ایسی کی ہے کہ غریب کو غریب سمجھ کے مجلس سے نہیں اٹھانا, وہ بھی اسی طرح پوری حق رکھتا ہے جس طرح کے عمرا رکھتے ہیں. اور یہی آج کے حکمرانوں کے لیے بھی اسوہ ہے, لیکن کہاں, بلکہ آپ تو کوئی بڑھیا عورت راستے میں آپ کو کھڑا کر لیتی تو آپ اس کے ساتھ اس کے کام کے لیے چل پڑتے. سبحان اللہ. حد تک مجھے آپ کی بات سے بات یاد آئی, آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام بھی ایسے ہی تو تھے. حضرت ابو بکر صدیق ایک بڑھیا کے گھر جا کر بکریاں دھو کے دودھ نکال کے آ جاتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنی شورا کے ساتھ, اور ایک اماں آ گئی, وے عمیر, عمر بھی نہیں کہا, وے عمیر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے, اماں کو دیکھا, بھاگ کر گئے, جی اماں جی. اب کبینہ کے ذرات دیکھ رہے ہیں کہ ایک سادہ سی اماں سیاہ رنگ کی اور حضرت عمر کو بڑی بے تکلفی سے بلا رہی ہے, اور وہ بھاگ کر گئے ہیں. تو اماں جی کہتی ہیں عمر میں تینوں ادوں دی جانی, جو تو چھوٹا ہوتا کشتیاں لڑا کرتا تھا مکے میں, تو بکریاں چلایا کرتا تھا. اماں میں وہی ہوں, آج بھی وہی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ غریب امیر کا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر گئے ہیں. جزاک اللہ خیر. مولانا اسد محمود سلفی صاحب, آپ سے بہت مستفید ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی باتیں سیرت کے حوالے سے بڑی گہری ہیں اور عمیق ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے کارکنان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے. ہوتا ہے نا کبھی کوئی کارکن کسی قائد سے شکوہ کر دیتا ہے, یا اس کے دل میں کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ قائد مجھے پیچھے کر رہا ہے, آج مجھے موقع دینا چاہیے تھا, مجھے آگے کرنا چاہیے تھا, میرا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات میں کیسے جملے اختیار کرتے تھے یا کیسے رویے اختیار کرتے تھے؟ بیسیکلی یہ جو اختلاف ہوتے ہیں نا ایک ہی مذہب کے لوگوں میں, جی اس کی بنیاد غلط فہمی پہ ہوتی ہے. صحیح. اصل میں جو قائد فیصلہ کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے یہ دوسرے نہیں جانتے. وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مفاد پہ زد پڑی ہے. تو یہ ہمیں بہت ایک عظیم واقعہ ملتا ہے کہ جب جس طرح شیخ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا, یہاں سے بہت سا اللہ نے مال غنیمت دیا, جی مکہ سے بھی, اس طرح جو لوگ قریش کے تھے نا, نو مسلم, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت سارا تقسیم کر دیا. جی. اب انصار جو تھے ان کے دل میں دو باتوں کا خیال آیا تھا. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نظر انداز کیا ہے, اور دوسرا یہ خیال آیا کہ نبی کریم اب مکہ میں رہ جائیں گے. لیکن اس بات کا زبان سے اظہار کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ آپ نے ہمیں نظر انداز کیا, انہیں سب کچھ دے دیا. اب کیوں دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کی خوشی تھی بہت. ایک تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ یہ میرا خون ہے, میرے رشتہ دار ہیں, ہمارا بلڈ ریلیشن ہے, یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اور ایک فطرتی بات ہے کہ کسی کے عزیز کو جب کوئی تکلیف پہنچے نا تو دوسروں سے زیادہ اذیت ہوتی ہے. تو نبی کریم جیسے حساس انسان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ یہ میرے خاندان کے لوگ جہنم میں جائیں گے, اور آپ کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہوں. پھر اسلام پہ پختہ کرنے کے لیے اللہ کا بھی حکم ہے, والمؤلفۃ القلوب, جو مسلمان ہوتا ہے اس کی تالیف قلب کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت دے دیا. جب انہوں نے اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا, انصار کو پھر احساس ہوا یہ مال و دولت کیا ہے, ساری دنیا بھی جو ہے نا ایک طرف ہو جائے, جو ہمیں مل رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے. نبی کریم نے فرمایا, اے انصار کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ بکریاں, گھوڑے اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ اتنی غیر متوقع بات تھی. وہ تو سوچ بیٹھے تھے کہ اب نبی کریم ہمارے پاس نہیں تشریف لائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ تو پیسے لے گئے، مال و دولت لے گئے، تم اللہ کے رسول لے جاؤ؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو کلمے جو تھے نا، یہ اتنے، حالانکہ اس سے پہلے قرآن میں ازواج مطہرات کے متعلق ایک واقعہ تھا. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ. اب ساری ازواج نے کس کو پسند کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ کوئی پسند کیا. اور آپ نے یعنی انہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں مانگا، یا اس پہ ڈانٹا نہیں، بلکہ کہا اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر میرا ساتھ نہیں ہے. تو اب اگر ہم جیسے، یعنی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم صرف مفاد کو دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی تربیت جنہیں رسول اللہ نے کی تھی، ان کی کیفیت یہ تھی، رسول اللہ نے اپنا اسوہ ایسا پیش کیا تھا، ایسا احساس دیا تھا انہیں کہ جب آپ ہر بندے کے لیے اپنی ذات کو پیچھے کر کے تو ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اب جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک طرف دنیا کا مال و دولت ہے، ایک طرف رسول اللہ ہے، تو ان کے لیے پھر دنیا کا مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ہے یہ دو کلمے جو ہیں دنیا وما فیہا سے قیمتی ان کے لیے بن گئے. مولانا وہ جو تقریر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، جو خطبہ ہے، وہ سارا یہ بڑا شاندار ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق دیا، کہا کہ آپ اگر کہنا چاہو تو آپ کی بات سچ مانی جائے گی کہ جب آپ آئے تھے تو یتیم تھے، فقیر تھے، آپ کے پاس مال بھی نہیں تھا، فالوورز بھی نہیں تھے، ہم نے آپ کی مدد کی تھی. تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے مرہم رکھی ان کے دل. بالکل، اللہ نے آپ کو میری وجہ سے ہدایت دی، آپ مسلمان ہوئے، پھر اللہ نے مال غنیمت دیا، آپ کو عزت اور شرف دنیا میں ملا، اور اب قیامت تک میں تمہارا ساتھی ہوں، جو تمہاری مخالفت کرے گا وہ میری مخالفت ہے. اللہ. اور پھر یہاں پہ انصار صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی دی تھی، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. جی بالکل. تو یقیناً ایسا واقعہ ہے کہ جو چند الفاظ جو ہیں وہ بہت سارے اختلافات کو، بہت سارے دل کے اندر آنے والی باتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بھانپ لیا کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں آ رہی. محترم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مسعود صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. یہ بتائیے گا کہ دشمن کی چالیں اتنی زیادہ جب ہو جائیں کہ کوئی راستہ باقی نہ رہے، تو ایک قائد اپنے جو کارکنان ہیں ان کے مشورے کے ساتھ نئی حکمت عملی پیدا کر دیتا ہے. سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدنی زندگی میں آپ نے غزوات لڑے ہیں، اور اگر میرا خیال اس میں کوئی سال بھی ایسا نہیں ہے اگر کلی طور پہ کیلکولیٹ کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اس طرح کی اسکرمشز، کوئی غزوات نہ ہوئے ہوں. اب غزوہ بدر بھی ہوا 2 ہجری میں، 3 میں غزوہ احد ہوا ہے. اب جو مخصوص کام ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی دفاعی حکمت عملی بنائی ہے، جو ایک ٹریڈیشنل جو آپ کی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی، اسٹریٹجک پلان ہو سکتا تھا، دفاعی حکمت عملی تھی، وہ عام پالیسی سے ہٹ کر جو بنائی گئی ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پہ بنائی گئی. غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کہ جب مختلف گروہ اکٹھے ہو گئے، احزاب اس کو اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے ناظرین کے لیے کہ اس میں مختلف گروہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور اس میں ابتدا میں تو جب لوگ سارے کافر اکٹھے ہو رہے تھے تو وہ تو تعداد 12,000 کے قریب تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس مشاورت جو تھی وہ قائم کی کہ بتائیے اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ٹریڈیشنل دفاعی پلان سے ہٹ کر ایک کام کیجئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے مشورے سے کام کیا ہے وہ خندق کا کھودنا تھا. یہ عام پالیسی جو ایک روایتی طور پہ کہ جس طرح تیر کمان ہے اس وقت کے دفاعی ہتھیاروں کی طرح، تیر ہے، کمان ہے، گھوڑے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اونٹ استعمال ہو، جس طرح بھی جو چیزیں استعمال اس سے ہٹ کر کے یہ چیزیں تھیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی خندق جو ہے وہ کھودنے کا پھر صحابہ کرام کے ذمہ کام لگایا۔ حضرت شیخ سلفی صاحب نے اپنے پہلی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خندق کھودنے میں قائدانہ کردار اس طرح ادا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنا کام کیا ہے، یعنی بعینی ہی اسی طرح جس طرح کہ آپ کے پتھر کو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کو بتاتے تھے، آپ خود ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدال لے کے اور جو ہتھیار تھا وہ لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کی انفرادیت کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے پہلے جو بات کی تھی امید کے حوالے سے، تو اس موقع پر بھی بڑی امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی تھی کہ ایک جب جی کدال ماری، ہاں جی، شام کی فتح ہو گئی، یمن کی فتح ہو گئی، جی بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اسی طرح ہی کدال ماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اس کی انفرادیت اس خندق کھودنے کی یہ تھی کہ عام چیزوں سے ہٹ کر پہلی بات یہ ہے کہ دفاع جو ہے وہ صرف روایتی ہتھیاروں سے نہیں، بہترین حکمت عملی سے بھی دفاع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور مدینہ منورہ کا اس وقت دفاع اسی طرح ہی کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نمبر غیر روایتی طریقہ اپنایا، جو اس میں بالکل مروج ہی نہیں تھا۔ اہل عرب کو، ان علاقے کے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، وہم میں بھی نہیں تھا، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی سنی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک اجتماعی قیادت کی ایک عملی مثال قائم کی کہ صحابہ کرام کو بھی لیا، آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ہم نوا لوگ تھے، حلیف تھے، ان کو لیا، اور ان کی مشاورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر روایتی طریقے سے دشمن کی جو نفسیاتی برتری تھی نمبر آف سولجرز کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ختم کیا۔ آپ تصور کریں ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب جنگ ہوئی ہے نا، جنگ شروع بھی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین وہاں پہ سفارتکاری بھی کی ہے، جو اگر آگے ہمارے سوال میں کوئی بات آتی ہے اس حوالے سے تو ہم گفتگو اس حوالے سے کریں گے، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ کیفیت یہ تھی، یہ کافر لوگ سارے گروہ اکٹھے ہو کے جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ہر طرف سے، اوپر سے نیچے سے گھیر لیا تھا، یہ گھیر لیا تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یعنی کیفیت انسان کی فطرتی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو ہے وہ جس طرح ہنسلیوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بندہ ایسی کیفیت میں عجیب و غریب گمان کرنے لگ جاتا ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کی جو عملی سی تفسیر ہم بیان کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں پہ اصل آزمائش تھی مومنوں کی کہ ایسی کیفیت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے آج تک اس کو ان پریکٹس لائی ہی نہیں ہے، عملی طور پہ آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے عمل میں لا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کمال حکمت عملی، قائدانہ صلاحیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غیر روایتی طریقے سے دفاع کرنا، یہ آپ کی قیادت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آج وقت کے لیے بھی ایک دیکھیں نا، ایک اس وقت روایتی ہتھیار ہوتے ہیں، پلینز ہیں، میزلز ہیں، میزائل ہیں، اور اسی طرح نیوکس ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج نئی جنگ سائبر ونگ کے ساتھ لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، سائبر اٹیکس کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہماری ریاست نے یہ کام کیا بھی ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا ڈاکٹر محمد افضل بھٹی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کسی قائد کو جا کے کوئی گالی دے دے تو ظاہر قائد تو کوشش کرتا ہے، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو اس کو قتل کروانے کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی۔ دیکھیں دنیا میں آج بھی پروٹوکول ہیں، جی، آپ نے کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو ملنا ہو، صدر مملکت کو ملنا ہو، یا کسی بھی اعلیٰ ہستی کو ملنا ہو، تو وہ پہلے آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے سلام کیسے کرنا ہے، آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے تو مختصر ترین کرنی ہے، جواب میں ایسے ایسے بھی کرنا ہے، اور ان کے سامنے آنکھیں گور گور کے نہیں دیکھنا، نظریں جھکا کے بیٹھنا ہے۔ یہ سارے آداب آج بھی پوری دنیا میں رائج ہیں، اور جو کوئی بندہ مجلس میں ان کی خلاف ورزی کرے اس کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول، اپنے محبوب، اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومن والو میرے محبوب کی بات سے آگے بات بھی نہیں کرنی،
اور پھر وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، میرا نبی بات کر رہا ہو تو اس کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں. یہ سارے آداب مومن ملحوظ رکھتے تھے. دوسری طرف منافقین تھے یا یہودی تھے بد نصیب جو آ کر گستاخیاں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یقولون سمعنا وعصینا، ہم بات سن تو لیں لیکن ماننی کوئی نہیں ہے. واسمع غیر مسمع، آپ سنیں بھی لیکن اللہ کرے آپ کو سنائی نہ ہی دے. زبان کو مروڑ کے ایسی گستاخیاں بدتمیزیاں کر جاتے تھے جس پر اللہ رب العزت نے واضح پھر ہدایات بھی دی. مومنوں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولو جس کے دو معنی نکل سکتے ہوں. واضح لفظ کہو کہ انظرنا، اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہمارا خیال رکھیں، ہماری بات سن لیں. تو وہ لفظ جو گول مول سا ہو وہ نہیں بولے. تو یہودی عموماً ایسے ہی الفاظ بولتے تھے جو ذو معنی ہوتے تھے اور گستاخی کا پہلو ان کے ہاں مد نظر ہوتا تھا. اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں یہودیوں کا ایک گروہ گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے جاتے کہتا السلام علیکہ یا محمد. اما جی عائشہ سمجھ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ پر موت آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی سے بڑے پیار سے کہا وعلیکم، تمہیں بھی آ جائے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ غصہ آ گیا. انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آ جائے، تم پر لعنت برسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماہ یا ام المومنین، ام المومنین حوصلہ رکھو حوصلہ رکھو. کیا ہوا ہے؟ لا تکونی فاحشہ، اتنے سخت بات بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان اللہ رفیق و یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ بہت مہربان ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے تمام معاملات میں. تو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ بدبخت کہہ کے گئے. آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے بھی کہا تمہیں بھی موت آ جائے، اور میری دعا اللہ ان کے بارے میں قبول کرتا ہے، ان کی میرے بارے میں قبول نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندہ پیشانی بھی سکھائی، حوصلہ بھی سکھایا، برداشت بھی سکھایا اور حسن جواب بھی سکھایا ہے کہ جو جیسا کہتا ہے اس کو پیار سے محبت سے برابری کا جواب دے دو، لیکن کرخت ہونا، تلخ ہونا، فاحش ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. وہ کلمات بتا دینا کہ وعلیکم انہوں نے کہا. ہاں جی سیم ٹو یو. ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا وعلیکم، نے ترجمہ کیا ہے نا جی. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی آپ کو ایسے کرتا ہے تو وعلیکم کہہ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایات دے دیں کہ اگر غیر مسلم آپ کو کوئی سلام کرے وہ کن الفاظ میں کہہ رہا ہے آپ آگے سے وعلیکم کہہ دو کہ تم نے جو کہا ہے تمہیں بھی وہی ہو، تو بس سب برابر ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا سیم ٹو یو. مولانا سلفی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ قائد کی اصل جو مہارت ہوتی ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب افراتفری پھیلی ہو، جب جنگ کا میدان ہو اور لوگ جو ہیں وہ افراتفری کے عالم میں ہوں، کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو اب میں کیا کروں، ایسا لگے کہ قائد خود بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے. تو آپ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ احد میں ایسا معاملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پہلے شیخ کی بات کو میں تھوڑی سی تائیدن کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدتمیزی سے ایک شخص نے کہا یا مزممہ، استغفر اللہ ربی. تو حضرت عائشہ کو اس وقت بھی بڑا غصہ آیا، آپ اس کا جواب دیں. ہم نے فرمایا عائشہ میرا نام تو محمد ہے، یہ کسی مزمم کو کہہ رہا ہے، مجھے تو نہیں کہہ رہا. تو یعنی یہ آپ کا ایسا انداز اختیار کرنا کہ جواب بھی ہو جائے اور کام بھی جو ہے نا ان کی زبان پہ غلط لفظ بھی نہ آئے، یعنی یہی ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ ہمیں ایسا ہونے کی توفیق دے. تو آپ نے فرمایا جنگ احد کے اندر ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں آیا کہ اب جب نبی کریم ہی نہیں رہے تو ہم کس بات پہ لڑیں. تو یہ ایک افراتفری کا عالم ہو گیا. دوسرا یہ کہ ان اسپیکٹڈ جو ہے حملہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کیا تھا، جس سے مسلمان کافی بد دل ہوئے کہ انہیں توقع ہی نہیں تھی. وہ تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے یہ سوچ کے کہ ہم نے انہیں بھگا دیا ہے.
تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا. تو زخمی ہونے کے باوجود یعنی آپ کو زندگی میں اتنی سخت زک یا چوٹ نہیں پہنچی تھی کبھی بھی جتنی احد کے اندر پہنچی. اس کے باوجود آپ نے میدان نہیں چھوڑا. یعنی یہ بات بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شیخ فرما رہے کہ وہ شجاع سب سے زیادہ. تو ایسے حالات میں اگر نبی کریم بھی یہاں سے تشریف لے جاتے کہ اب حکمت عملی کے تحت پیچھے چلے جاؤ، آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ چند جان نثاروں کے ساتھ احد کی گھاٹی کے پاس ڈٹے رہے اور لوگوں کو آواز دیتے رہے. جس کو پھر پتہ چلا کہ نبی کریم الحمدللہ اب سلامت ہیں تو پھر وہ واپس آئے اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. تو یہ آپ کا استقامت جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. کہ ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیں کہ جب تھوڑا سا ہمارا کلیش ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، ایک مرد مومن جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا تھا، جب اس کے ساتھ معاملہ آیا اس نے قرآن کی ایک آیت کو اپنا رہنما بنا کے بنیان مرصوص کہہ کے چل پڑا. اللہ نے اس کی مدد کی اور یہ سب کچھ ہو گیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائد جو ہے اگر بزدلی نہ دکھائے تو اللہ ہر میدان پہ فتح دیتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر مسعود صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ قائد کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی رائے کا اسیر نہیں ہوتا. یعنی سمجھتا ہے میں نے جو کہا ہے وہی ہے. اپنے جو کارکنان ہوتے ہیں ان سے مشاورت بھی کرتا ہے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر اپنی رائے بدل بھی لیتا ہے. سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی اس حوالے سے ہم فوکسلی غزوہ احزاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری میں لڑا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ اس غزوہ احزاب کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 1 مہینے تک ایکسپینڈڈ ہے. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ ذوالقعدہ ختم ہونے میں، شوال کے آخر میں یہ تقریباً جو ہے وہ آغاز ہوا ہے اور ذوالقعدہ ختم ہونے میں 7 دن تھے جب یہ غزوہ ختم ہوا ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے میں جو قبیلہ بنو غطفان ان کے ساتھ قریشیوں کے ساتھ جو الائیڈ تھے، اس کے 3 بڑے قبائل جو اس میں موجود تھے، بنو فزارہ تھا اور اسی طرح مرہ تھا اور اشجع قبیلے تھے، ان کے سرداران جو ساتھ تھے ان کے اور اچھی خاصی ان کی تعداد تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا. پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ 4-5 صحابہ کرام تھے جو لے کر گئے کہ ہم آپ کو مدینہ منورہ کی پیداوار کا آپ کو 1/3 حصہ دیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس سے الگ ہو جائیں، اس غزوے سے قریشیوں کے اتحادیوں سے الگ ہو جائیں. تو جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام کو جب اس حوالے سے علم ہوا، جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی کہ حضور دیکھیے آپ نے یہ جو ان کو آفر دی ہے، اس میں اگر تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے تو آمنا و صدقنا، اس حوالے سے تو ہم کوئی رائے نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ آپ کی اپنی رائے ہے تو ہم اس حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں ہمارے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر اس رائے سے اپنے آپ کو یعنی اس کو بدل دیا. آپ نے پھر وہ فیصلہ نہیں کیا، واپس لے لیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، مشورے کو قبول کرتے تھے. صائب مشورہ ہو آپ نے اس کو اختیار بھی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے ان کے اوپر ٹھونسی نہیں ہے، مدبرانہ رائے آئی ہے، آپ نے اس کو قبول بھی کیا ہے. اور یہ بھی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو اچھا لیڈر، مدبر لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک عملی ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ جذباتیت سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ حکمت عملی کے تناظر میں فیصلہ کرتا ہے. یہ اس کا ایک حصہ ہے. اس کا دوسرا حصہ اسی غزوہ احزاب میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ سفارت کاری بھی کی، یعنی اس میں صرف لڑائی نہیں بلکہ سفارت کاری بھی کی. حضرت نعیم بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو غطفان سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے آ کے کہا حضور میں یہ چیزیں دیکھ کر، یعنی ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر، آپ کی تعلیمات سے، اخلاقی رویوں سے اور دیگر چیزوں سے متاثر ہو کر انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسنلی مل کے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں جنگ کے دوران، تو میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ انفرادی شخص ہیں، آپ فوجی لحاظ سے یا دفاعی لحاظ سے تو بہت ہمیں کوئی اس طرح کی مدد نہیں کر سکتے، سفارت کاری کوئی ایسی کریں جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، جنگ ٹل جائے، کیونکہ لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جنگ ضرور لڑنی ہے، وہ سفارت کاری کے ذریعے بھی اس عمل کو ٹال سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم بن مسعود کو بھیجا، انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کیا، وہ سب سے پہلے بنو قریظہ قبیلے کے پاس گئے اور ان کو جا کر، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاہدے کے تحت جو سب سے آخر میں جس کو پنشمنٹ ملی ہے نا، وہ قبیلہ بنو قریظہ تھا مدینہ منورہ کے معاہدے میں، وہ میثاق مدینہ کے حوالے سے۔ اب وہ آئے ان کے پاس، بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس جا کے کہتے ہیں، ان میں وہ بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان کو جا کے کہا کہ دیکھیں آپ کا تعلق ہے مدینہ منورہ سے، یہ جو دیگر قبائل کے لوگ ہیں، یہ قریشی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں چلے جانا ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، آپ نے رہنا ہے مدینے میں، آپ کی جائیدادیں ادھر، آپ کی اولاد ادھر، آپ کی بیویاں ادھر، سارا کچھ آپ کا ادھر ہے۔ تو آپ ان قریشیوں کے پیچھے لگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں معاملات خراب کر رہے ہیں؟ جب ان کو یہ بات کہی تو ان کے ذہن میں آیا کہ واقعتاً یہ تو ہمارا خیر خواہ بندہ لگتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارت کاری کروائی ہے اور انہوں نے کمال حکمت عملی سے یہ کام کیا، یہ کام کہا، اور ساتھ بنو قریظہ کو یہ بات کہی کہ اگر قریشی اب آپ کو لڑنے پہ آمادہ کریں نا، تو آپ نے ان سے کہنا کہ ہمیں کچھ بندے یرغمالی طور پہ دیں، جس کو ضمانت کے طور پہ کہہ لیں، یرغمالی کے طور پہ کہہ دیں کہ وہ دیں، تب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اچھا، انہوں نے ون سائڈ یہ کام کیا، دوسری سائڈ پہ وہ قریشیوں کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اب جب دوسرے لوگوں کے پاس گئے، ان کو جا کر انہوں نے اس حساب سے بات کی کہ دیکھیں آپ کا جو ان کے ساتھ الائڈ ہے نا، جو الائنس بنا ہوا ہے ان کا یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ، دیکھیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی بہت سلسلہ اچھا نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ، تو وہ اب جب آپ نے ان کو لڑنے پہ آمادہ کرنا ہے نا، تو انہوں نے آپ سے یرغمالی طور پہ بندے مانگنے ہیں، تو آپ اس کے لیے تیار یقیناً نہیں ہوں گے، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب وہ دونوں ذاتی طور پہ اندر سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمان ہو گئے۔ جب قریشیوں نے کہا کہ آؤ جی لڑنے چلیں، وہ ہفتے کا دن تھا، تو انہوں نے کہا جی او بھائی ہمیں تو پہلے ہی پرانے زمانے میں ہفتے کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے یوم السبت کے حوالے سے، تو ہم ایسی کیفیت میں جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ویسے بھی ہمیں ضمانتی طور پہ جو ہے نا وہ بندے دیں آپ ہمیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو دونوں نے ذاتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف عجیب و غریب بدگمانی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں اللہم استر عوراتنا وامر روعاتنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دعا اللہم منزل الکتاب، وہ والی دعا کہ اہزم الاحزاب وزلزلہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں۔ تو یہ اس طرح کر کے آپ نے سفارت کاری کے ذریعے اس کیفیت کے بعد تقریباً مہینہ گزر گیا، ان لوگوں نے وہاں سے سوچ لیا کہ ہم نے اب جنگ کو ختم کر دینا ہے۔ دوسری طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور سخت سردی کے عالم میں اس وقت کیفیت یہ تھی، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ گئے، وہاں پہ جا کے خبر گیری کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضور جو کام نعیم بن مسعود کے ذمہ آپ نے لگایا تھا نا، اس نے کمال کر دیا ہے، وہ اپنا سامان لپیٹ کر جو ہے نا وہ آپ جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ جنگ جس میں ہزاروں لوگ دونوں طرف شامل تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں، سفارت کاری کی وجہ سے وہ بغیر خون بہا کے وہ ختم ہوئی علیہ السلام۔ ڈاکٹر محمد اجمل بٹی صاحب، فرمائیے گا کہ دنیا کا ہر فاتح جو ہے وہ جب فتح کرتا ہے تو جب داخل ہوتا ہے سر بلند ہوتا ہے اور نعرے لگا رہا ہوتا ہے اور خوشی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں ملتی ہے، کیا اسوہ حسنہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین قائد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے لیے نہایت عاجزی، نہایت انکساری والے بھی تھے۔ امت کو قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ، قائدانہ تربیت کے ساتھ ساتھ فتوحات کے بعد عاجزی اور انکساری بھی سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر دیکھ لیں، جنگ احد دیکھ لیں، جنگ خندق دیکھ لیں، حتیٰ کہ فتح مکہ کا موقع آ گیا کہ وہ دشمن جنہوں نے آپ کو آپ کا اپنا آبائی علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کے مال لوٹ لیے، گھروں پر قبضے کیے، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی بعد دفعہ چھین لیے اور مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا،
کبھی ہجرت حبشہ اور کبھی ہجرت مدینہ. اس مکہ کو فتح کے موقع پر مسلمان لشکر جب آ رہے ہیں تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اللہ کی تسبیحات میں مشغول ہیں, اللہ کا شکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور آپ کا سر مبارک اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے بار بار. یعنی اس وقت آپ فاتح کی حیثیت سے, جبکہ کافروں کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اسلامی لشکر کا سامنا بھی کر سکیں, اس موقع پر اللہ کا ذکر اور شکر اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ کلمات نکل گئے. ابو سفیان کو دیکھ کر, جو بھی مسلمان نہیں ہیں, ان کو دیکھ کر کہ مسلمان ہو چکے تھے, حضرت ابو سفیان تو مسلمان ہو چکے تھے, لیکن دیکھ کر ان کو کہ اب لشکر جا رہے ہیں اسلامی, تو کہنے لگے ہاں الیوم یوم الملحمہ, آج لگے گا نا پتہ, جنگ تو آج ہونی ہے, آج ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو حضرت ابو سفیان بھاگ کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, الیوم تقصی الکعبہ, آج تو کعبہ کو گلاب پلانے کا دن ہے, الیوم یعظم فی الکعبہ, آج تو کعبہ کی تعظیم کا دن ہے, آج کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی. تو آپ نے صرف وہ دشمن جو مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے, جو امہات المومنین اور صحابیات کے بارے میں گندی شعر و شاعری کرتے تھے, ان کے علاوہ باقی سب کو کہا لا تثریب علیکم الیوم. جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بھائیوں کو, جب اقتدار اللہ نے دے دیا, فتح دے دی, غلبہ دے دیا, قدرت دے دی, اب سب سر جھکائے کھڑے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا. ساری زندگی کی تکلیفیں بھی آپ کے سامنے ہیں, سارے دکھ بھی سامنے ہیں, اور دشمن بھی سامنے ہیں. اس موقع پر آپ نے کہا لا تثریب علیکم الیوم, جو کوئی نہیں, سب کو معافی ہے, کوئی ملامت نہیں ہے. تو یہ ہے ایک قائد کی وہ خوبی کہ جب اللہ نے پوری طاقت بھی دی بدلہ لینے کی, اس وقت معاف کرے تو مزہ تب بھی آتا ہے. بلکہ میں کرتے ہیں, میں نے کیا, ہم نے کیا, یہ کیا, وہ کیا, اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اللہ اشارہ کی ہے کہ طرف اللہ شکر کا ہی ادا کرنا ہے, میں کرنا نے کچھ چاہیے, نہیں عاجزی کیا. اور انکساری کا اظہار کرنا ہے. مولانا محمد اسد محمود سلفی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو عظیم قائد ہوتا ہے وہ صرف کارکن نہیں بناتا, بلکہ کارکنوں کی پرکھ بھی رکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ کس کارکن کے اندر کون سی صلاحیت ہے, اور اس کو اس صلاحیت کی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو صحیح جگہ پہ لگاتا بھی ہے. فرمائیے گا. جی, میں اس سے پہلے بھٹی صاحب کی جو ہے نا تائید میں ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو فرمایا نا کہ وہ اللہ کا ذکر اذکار کر رہے تھے, حقیقتاً آپ نے مدینہ منورہ میں آ کے 83 جنگیں لڑی تھیں. یہ ان 10 سالوں کے اندر 83 جنگیں لڑی تھی, اور فتح مکہ کے موقع تک جو ہے نا غالباً 76 یا 77 مارکے ہو چکے تھے. ٹھیک. تو اب مدینہ منورہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں, اور مکہ مکرمہ وہ جگہ تھی جو آپ کی خوابوں کا محور تھا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی خواب کو سچ کر دکھایا. جی. یعنی آپ کو خوابیں آتی تھی مکہ مکرمہ کی, جب وہ فتح ہو رہا ہے, اور مزاحمت, جس طرح کہ شیخ نے فرمایا, کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی, وہی لوگ جنہوں نے نکالا تھا کسی میں جرت نہیں ہو رہی سامنے آئے. تو ان حالات میں اپنے آپ پہ, اپنی افواج پہ فخر کرنے کے بجائے آپ کیا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یعنی یہ کلمات ہمیں بتاتے ہیں کہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اہل ایمان کی, اہل اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آج تک میں اتنی غزوہ لڑ چکا ہوں, اتنا کچھ کیا ہے, میری محنت کا آج مجھے پھل ملا. یہ نہیں کہا میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے. انجز وعدہ, اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. ونصر عبدہ, اپنے بندے کی مدد اس نے کی, سارے لشکروں کو اس نے شکست دی. تو یہ دوسری بات آپ فرما رہے ہیں, قائد پیدا کرنا. جی, کیسی پرکھ ہوتی ہے قائد کے اندر؟ کیسی پرکھ ہوتی ہے. نبی کریم, یہ ایک دنیا میں آج بھی یہ علم اپنے عروج پہ ہے جسے نفسیات کا علم کہتے ہیں. یہ کسی بھی شخص کی جو ہے نا صلاحیتوں کو پرکھنا کہ یہ کیا کام دے سکتا ہے. جی. بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مناصب کا تقاضا کیا تھا. جی. تو آپ نے فرمایا تھا آپ اس منصب کے لیے ٹھیک نہیں ہیں,
آپ فلاں کام کر سکتے ہیں اس لیے وہ کریں. تو آپ نے ہر شخص کو وہ منصب دیا جو اس کے اندر صلاحیت تھی. اور جس طرح کے شیخ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں ہمارے قائد اور رہبر ہیں. بے شک. اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ قیادت کر سکتا ہے, آپ نے اسے قائد بنایا. عمر کو نہیں دیکھا, جس طرح کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں نے اعتراض کیا, لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہی ٹھیک ہے. اور بعد میں حالات نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیصلہ درست تھا. جبکہ سیدنا ابو بکر کو بھی یہ کہا گیا کہ اس وقت چلو ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا, اب آپ بدل دیں. انہوں نے کہا جو رسول اللہ نے باندھ دیا میں نے اسے نہیں کروں گا. اسی طرح اگر ایک شخص کاروباری اعتبار سے اچھا تھا تو آپ نے اسے اس طرف لگا دیا. ایک شخص دعوت کے میدان میں اچھا تھا تو آپ نے دعوت کے میدان میں چلا دیا. اور آپ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, پھر انسٹرکشنز دی کہ آپ نے کرنا کیا ہے جا کے. اور سب سے پہلی جو بات ایک حاکم کے لیے حکمن فرمائی وہ یہی تھی کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید, اس کی وحدانیت لوگوں کو بتانی ہے. اس بات پہ جمع کرنا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دن میں 5 نمازیں ہیں, جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے, تمہارے امراء کا غرباء کو دینا ہے. اور ساری باتیں کرنے کے بعد پھر کہا حاکم بن کے یہ نہ سمجھ لینا کہ اب مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, مجھے استحقاق حاصل ہے کہ میں جو مرضی کروں. اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. بے شک میں نے تمہیں مقرر کیا ہے, میرے گورنر کی حیثیت سے تم جا رہے ہو, مظلوم کی بد دعا کیوں؟ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ایسی تھی کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے, آج کوئی اسپیشلسٹ بھی اپنی اسپیشلائزیشن میں وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا جو رسول اللہ نے ہر انسان کی اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے کی. اور واقعتاً دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں اپنے باپ کے اونٹ چراتا تھا, اور آپ نے انہیں ایسی تربیت ان کی کہ آج تک ان 14 صدیوں کے اندر عمر جیسا حکمران دوسرا پیدا ہی نہیں ہو سکا. غیر مسلم بھی معترف ہیں اس بات کے. بے شک. یعنی مجھے ایک شخص نے یہ بات بتائی, مجھے تصدیق نہیں ہے, وہ جرمن میں رہتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے, اب وہ کافر ہیں, مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں, یعنی مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں جب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں عمر نے کیا کیا تھا. یعنی حضرت عمر کی سیرت میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ نبی کریم, یہ بات تو شاید درست ہے یا نہیں, لیکن عمر لاء کے نام سے بہرحال لاز جو ہے نا وہ مختلف ممالک میں موجود ہیں. نہیں, میں نے عرض کیا ہے مجھے تصدیق نہیں ہے, مجھے ایسے بندے نے بتائی تھی جو جرمن میں رہتا تھا. صحیح. ہاں جی, مجھے تصدیق نہیں ہے, میں نے پہلے عرض کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اگر یعنی میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ, آپ کی تائید میں عرض کر رہا ہوں کہ عمر لاء کے نام سے قانون موجود ہے مختلف ممالک میں, غیر مسلم ممالک میں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, غیر مسلم جو ہیں وہ حضرت عمر کی خدمات, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حکومت کی, اور کس نے سکھائی؟ نبی کریم نے یہ قیادت سکھائی نا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتایا. آپ کے شاگرد یعنی شاگرد خاص تھے. جی یعنی دو شخصیت ایسی ہیں, ویسے تو سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے, ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن یہ دو شخصیات ایسی تھی کہ نبی کریم نے اپنی زندگی کے کسی فیصلے میں بھی انہیں پیچھے نہیں رکھا. کوئی بھی معاملہ ہے, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر عمر آئے. صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو آپ کا ہم جزائے خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے, آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھیے. آپ نے آج مولانا ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اگین
सल्फ़ी साहब, मौलाना मोहम्मद साद असद सल्फ़ी साहब, صرف اسد محمود سلفی اسد محمود سلفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. جاوید قصوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ناظرین آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ کی سنت کو اپنا لیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، قائم ہوئی یہاں سے اسلام کی ریاست، امن و امان کی ضامن انصاف کی حکومت، پیارے نبی کی مدنی زندگی.